بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں روس کے حملے کے بعد یوکرین عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا، لیکن ولادیمیر زیلنسکی یوکرین کے صدر بننے سے پہلے ہی میڈیا کی سٹار شخصیت تھے۔ ولادیمیر زیلنسکی ابھی طالب علم ہی تھے کہ انہوں نے تھیٹر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی 4 سال پہلے ملکی ٹیلی ویژن کے مقبول مزاحیہ اداکاروں میں سے ایک تھے۔ وہ دوسرے اداکاروں کے ساتھ ایک طنزیہ ٹی وی شو کا حصہ تھے۔ 44 سالہ زیلنسکی نے 2019 کے صدارتی انتخاب میں بھرپور کامیابی حاصل کی۔ رپورٹ کے مطابق ان کی صدارتی مہم میں یوکرین کی امیر ترین اور بدعنوان شخصیت ایگور کولومونسکی نے مبینہ طور پر پیسہ لگایا۔ زیلنسکی اب یورپ میں ہونے والی نئی جنگ میں مرکزی رہنما ہیں، جنہیں قتل ہونے کا خطرہ بھی لاحق ہے کیونکہ روس نے یوکرین پر چڑھائی کر دی ہے۔ زیلنسکی 25 جنوری 1978 یوکرین کے شہر کریوی ریہا میں پیدا ہوئے، جو اس وقت سابق سوویت یونین کا حصہ تھا۔ 2019 میں یوکرین کا صدر منتخب ہونے سے پہلے اگرچہ زیلنسکی سیاست کی دنیا میں نوعارت تھے، لیکن بدعنوانی کے خلاف مہم کی بدولت انہیں بڑے پیمانے پر مقبولیت حاصل ہوئی اور ان کے آن لائن فالوورز ان کے لیے انتخابی بنیاد بن گئے۔ انہیں 2019 میں صدارتی الیکشن کے دوسرے مرحلے میں ملک کے اس وقت کے صدر پیٹرو پروشینکو کے خلاف لینڈ سلائیڈ کامیابی ملی۔ زیلنسکی نے جنوبی یوکرین میں بسنے والے ایک یہودی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ وہ ابھی بچے ہی تھے کہ ان کا خاندان منگولیا منتقل ہو گیا، لیکن 4 سال بعد آبائی شہر کریوی ریہا لوٹ آیا، جہاں زیلنسکی کو اسکول داخل کروا دیا گیا۔ علاقے کے دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح وہ بھی روسی زبان بولنے والے شہری کے طور پر پلے بڑھے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یوکرینی اور انگریزی زبانیں روانی کے ساتھ بولنا سیکھیں۔ 1995 میں انہوں نے کریوی ریہا کے اکنامک انسٹی ٹیوٹ میں داخلہ لیا، جو کیف نیشنل اکنامک یونیورسٹی کا مقامی کیمپس تھا۔ انہوں نے 2000 میں قانون میں ڈگری لی۔ اگرچہ انہیں وکالت کا لائسنس مل گیا، لیکن ان کا مستقبل پہلے ہی کسی اور سمت میں مڑ چکا تھا۔ ابھی وہ طالب علم ہی تھے کہ انہوں نے تھیٹر میں کام کرنا شروع کر دیا۔ آگے چل کر اداکاری نے ان کی توجہ کا بنیادی مرکز بننا تھا۔ 1997 میں اداکاروں کے ان کے گروپ نے ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے مزاحیہ مقابلے کلب آف دی فنی اینڈ انوینٹو پیپل میں حصہ لیا۔ یہ مقابلہ خود مختار ریاستوں کی دولت مشترکہ میں ہر جگہ دکھایا گیا۔ زیلنسکی اور ان کا کوارٹر 95 نامی گروپ اس مزاحیہ مقابلے کا مقبول حصہ بن گئے۔ وہ 2003 تک اس پروگرام کا حصہ رہے۔ اسی سال زیلنسکی نے شریک بانی کی حیثیت سے کوارٹر 95 کے نام سے ایک پروڈکشن کمپنی کی بنیاد رکھی، جو بعد میں یوکرین کا سب سے زیادہ کامیاب بھرپور تفریح اسٹوڈیو بن گیا۔ زیلنسکی کمپنی کے قیام سے لے کر 2011 تک کوارٹر 95 میں بطور آرٹ ڈائریکٹر فرائض انجام دیتے رہے۔ بعد میں انہیں یوکرین کے ٹیلی ویژن چینل انٹر ٹی وی کا جنرل پروڈیوسر بنا دیا گیا۔ 2013 میں زیلنسکی کوارٹر 95 میں بطور آرٹ ڈائریکٹر کام کرنے کے لیے واپس آ گئے، لیکن تفریح کے میدان میں ان کے کیریئر نے جلد ہی یوکرین کے سیاسی افق پر ہونے والے ہنگامہ خیز واقعات سے متاثر ہونا تھا۔ 2014 میں کئی ماہ تک جاری رہنے والی عوامی مظاہروں کے بعد یوکرین کے صدر وکٹر یانوکووچ کی حکومت ختم ہو گئی۔ ملک کے مشرقی حصے میں روس کی حمایت سے عسکریت پسندی جاری تھی، جبکہ ہر شعبے میں پھیلی بدعنوانی کی وجہ سے لوگوں کا حکومت پر اعتماد ختم ہو رہا تھا۔ حالانکہ پوروشینکو کمزور سی اصلاحات کے لیے جان مار چکے تھے۔ 2015 میں ٹیلی ویژن پر سرونٹ آف دی پیپل پہلی بار پیش کیا گیا۔ زیلنسکی کو تاریخ کے ایک عام استاد کی حیثیت سے شو کا حصہ بنایا گیا، جن کا نام سیلی گولوبورودکو تھا۔ ایک شاگرد نے ان کے کردار کی فلم بندی کی، جس میں وہ سرکاری سطح پر بدعنوانی کے خلاف گالیاں برا اور جذباتی خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کردار انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا۔ شو انتہائی کامیاب رہا اور گولوبورودکو کے کردار نے، جس کا یوکرین کی صدارت کی طرف جانے کا کوئی امکان نہیں تھا، زیلنسکی کو روڈ میپ فراہم کیا۔ 2018 میں کوارٹر 95 نے سرونٹ آف دی پیپل کو یوکرین میں سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر کروا دیا۔ اپریل 2021 میں زیلنسکی یوکرین کے صدر منتخب ہو گئے۔ انہوں نے 73 ووٹ حاصل کیے تھے۔
چند دن بعد ملک کے نامزد صدر کو خارجہ پالیسی کے پہلے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے جنگ زدہ مشرقی یوکرین میں علادگی پسندوں کے زیر انتظام علاقوں میں بسنے والے یوکرینی شہریوں کو روسی پاسپورٹ دینے کی پیشکش کی۔ روس کی حمایت سے لڑی جانے والی ہائبرڈ جنگ 5ویں سال میں داخل ہو رہی تھی۔ جنگ کی وجہ سے لاکھوں یوکرینی شہریوں کو نقل مکانی کرنی پڑی۔ زیلنسکی نے پوتن کی پیشکش کا مذاق اڑایا اور اپنی فیس بک پوسٹ میں اس کا جواب دیتے ہوئے روسی اور آمرانہ بدعنوان حکومتوں سے تنگ دوسرے شہریوں کو یوکرین کی شہریت کی پیشکش کی۔ مئی 2019 کو زیلنسکی نے یوکرین کے صدر کا حلف اٹھایا۔ انہوں نے اپنے پہلے خطاب جو روسی اور یوکرینی زبانوں میں کیا گیا میں قومی اتحاد پر زور دیا اور ملکی سپریم کونسل توڑنے کا اعلان کیا۔ یہ اقدام سیاسی ضرورت تھا کیونکہ صدارتی الیکشن میں کامیابی نے انہیں قانون سازی کا اختیار نہیں دیا تھا۔ سرونٹ آف دا پیپل کے پاس پارلیمانی نشستیں نہیں تھیں، اس لیے جولائی 2021 میں اچانک انتخابات کروا دیے گئے۔ زیلنسکی نے ان انتخابات کو صدارتی الیکشن سے بھی زیادہ اہم قرار دیا۔ سرونٹ آف دا پیپل کو قطعی اکثریت مل گئی۔ انہوں نے 450 میں سے 254 نشستیں، کرائمیا کو 26 نشستوں کے ساتھ نمائندگی ملی۔ کرائمیا یوکرین کا ایک خود مختار جمہوریہ تھا جس کا روس نے 2014 میں اپنے ساتھ الحاق کر لیا۔ سوویت یونین کے بعد کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایک اکلوتی جماعت نے قانون سازی کے عمل پر قطعی کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔